کی بارگاہ میں ایک التجا کا سلسلہ ہوتا ہے اور وہ خالق حقیقی، معبود حقیقی اور خالق ارض و سما کا بارگاہ عالیہ میں جو ایک التجا ایک مرد مومن ایک اس کا بندہ پیش کرتا ہے تو وہ قبول کرتے ہیں۔ باقی سوال ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دعاؤں کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دعا قبول کے لیے ایک شرط ہے، وہ ہے کہ حلال کھانا۔ جس کے پیٹ میں حلال لقمہ ہوتا ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے۔ اور یہی ہمارے جسم کی پاکیزگی، جسم کی طہارت اور تزکیہ نفس جس کو ہم بولتے ہیں، صوفیہ کی اور اسلام کی ایک ہے کہ من قد افلح من تزکا، آپ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو جو تزکیہ ہوتا ہے یہ تزکیہ باطن کا بھی ہوتا ہے اور ظاہر کا بھی ہوتا ہے۔ ظاہر کا تزکیہ یہ ہے کہ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے، آپ کا لباس صاف ہونا چاہیے اور آپ کے باوضو ہوں تو پھر بھی دعا آپ کی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے اور وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ رزق کے حلال کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کرنا چاہیں گے، مطلب کس طرح سے بیان کرنا چاہیں گے کہ رزق کے حلال میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں؟ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے جو رزق کا فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ رزق کا خالی آکل یعنی کھانا ہی نہیں، آپ اگر ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے پاکیزہ ڈیوٹی کرنی چاہیے، یعنی کہ آپ ذمہ داری سے کریں ڈیوٹی۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ ذمہ داری سے کریں گے تو وہ حلال ہے۔ اگر آپ ذمہ داری سے نہیں کرتے کوئی بھی کام ہے، اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ کا باپ یا آپ کے والدین آپ کو کہتے ہیں کہ آپ فلاں کام کریں تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک ملازم ہیں تو آپ کو آپ کا باس کہتا ہے کہ یہ کام کریں، آپ ایمانداری سے کرتے ہیں، خلوص دل سے کرتے ہیں تو یہ حلال ہو گیا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے تو ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کے پاس بیٹھے ہیں تو وہ روایت کرتے ہیں صحابی کے جبریل علیہ السلام حضور کے پاس بیٹھے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گفتگو میں محو تھے جبریل، تو اچانک تھوڑا سا آواز آئی، کھٹکا سا محسوس ہوا تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ایک فرشتہ آیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرحبا فرمایا فرشتے کو، تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تمام انبیاء میں سے کسی نبی کی بارگاہ میں یہ فرشتہ اس سے قبل کبھی تشریف نہیں لایا۔ تو حضور نے پوچھا جبریل سے، جبریل کیسے اس فرشتے کا آنا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور آپ کی امت میں سے کوئی بھی بندہ جو سورت فاتحہ پڑھے گا اور سورت بقرہ کی آخری آیات آمن رسول سے آگے تک پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کبھی رد نہیں فرمائے گا۔